آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود قرآن پڑھ کے نیک انسان بن جائیں گے, حدیث پڑھ کے نیک انسان بن جائیں گے. قرآن کہہ رہے ہیں نا 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 نا, نبی کا ایک تیسرا کام بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کو نیک انسان بنائیں گے بھی, تزکیہ کریں گے, ظاہر باطن گناہ چھڑوائیں گے ان سے. تو صحابہ کرام جو کامل بنے اس لیے کہ نبی نے قرآن دیا, پھر صحابہ نے نبی سے سمجھا, پھر صحابہ نے نبی کی صحبت میں رہ کے اپنا تزکیہ کیا. یہ کام صحابہ کا نبی کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں تھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, پھر صحابہ کرام دنیا میں گئے, ان کے شاگرد تابعین وجود میں آئے, تو کیا کوئی تابعی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں قرآن افضل طریقے سے سمجھوں گا, مجھے کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا میں خود اپنا تزکیہ کر لوں گا, مجھے کسی اللہ والے یا بزرگ کی ضرورت نیک بننے کے لیے نہیں ہے, میں خود بخود ہی بن جاؤں گا؟ تو اگر کوئی تابعی یہ بات کہتے تو صحابی کہتے بھائی ہم خود نہیں بن سکے تو تم خود سے کیسے بن جاؤ گے؟ تو تابعی کو نیک بننے کے لیے, قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جس پروسیس سے صحابی گزرا ہے اسی پروسیس سے کون گزرے؟ تابعی. اب نبی دنیا میں نہیں تھے, نبی کے صحبت یافتہ صحابی دنیا میں موجود تھے, اب جو کام نبی کے ذمہ تھا وہ کام کس کے ذمہ ہو گیا؟ صحابی کے. تو صحابی نے آگے قرآن دیا, صحابی نے قرآن سمجھایا, اور صحابی نے اپنے شاگردوں کا تزکیہ کیا. تو تینوں پروسیس سے تابعین کو گزارا گیا ہے, پھر وہ قوم کے مقتدی اور رہبر بنے ہیں. اگر تبع تابعی ایسی بات کرتے نا تو تابعی کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں صحابہ نے قرآن دیا, ہمیں سکھایا بھی, اور ہمیں اس پہ چلایا بھی, تو ہم قرآن پہ چلنے میں صحابی کے محتاج تھے, تو تم قرآن پہ چلنے میں کس کے محتاج ہو؟ ہمارے محتاج ہو. صحابی کا صحبت یافتہ وہ کام کرے گا جو کس نے کیا؟ صحابی نے. صحابی وہ کام کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر تابعین کے بعد جو تابعین کے صحبت یافتہ تھے انہوں نے تابعین سے قرآن سیکھا بھی, قرآن سمجھا بھی, اور تزکیہ بھی کیا. تو یہ سند متصل کے ساتھ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. جو اس سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا اس کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا, اس کا نہ علم معتبر, اس کا نہ عمل معتبر ہے. نہیں آ رہی میرے فانو. لہذا کوئی یہ کہا کرے نا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے, میں خود سے قرآن سنوں, مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں, تو بھائی تو پھر کسی اور کے چکر میں پڑ جائے, کوئی اور سند نکال کے نیا نبی سے مل رہی ہو. ہمیں تو سند چاہیے بھائی, کیونکہ یہ کیسی بات ہے کہ صحابہ سیکھ رہے ہیں نبی سے, تابعین ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی, تبع تابعین ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے صحابی کی صحبت اٹھائی, اور پھر تبع تابعین کے شاگرد ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے تبع تابعین کے اور تابعین کی صحبت اٹھائی. تو یہ تو سارے ایک دوسرے کی صحبت اور مجاز یافتہ لوگ تھے. جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, آپ اس سلسلے سے ہٹ گئے تو اس کا مطلب من شذ شذ فی النار. حدیث میں آتا ہے جو اہل اسلام, جو مسلمان جس پہ چلے آ رہے ہیں نا, جو اس سلسلے سے ہٹے گا قیامت کے دن بھی اللہ اس کو عام مسلمانوں سے ہٹا کے جہنم کا ایندھن بنائے گا.